صومالیہ سے ہیں حضرت، آپ کی زیارت کے لیے صرف ہم 6-7 آدمی آئے ہیں مجھے یہاں سے، اور حضرت سے بڑی محبت تھی کہ حضرت نے پوچھا تھا تو حضرت نے کیا بولا حضرت آ رہے ہیں تو غلام بھائی آئیے، حضرت ہم بولا چلو ہم بھی سرفراز ہوئے جس سے چائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 22۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نصف کانوں تک ہوتے تھے، اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 23۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، آپ کے بال کندھوں سے کچھ اوپر تھے اور کانوں سے کچھ نیچے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 24۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان قد کے مالک تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور آپ کے بال کانوں کی لو تک آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 25۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک آتے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 27۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نصف کانوں تک آیا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کبھی کبھار کانوں کی لو تک ہوتے تھے اور کبھی کبھار کانوں کے نصف تک ہوتے تھے، اور کبھی کبھار بڑھ بھی جاتے تو پھر وہ بال کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو کاٹ کر کانوں کی لو تک کر دیتے تھے۔ یہ ہے نبی اسلام کی سنت مبارکہ۔ اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے یا جہاد کا موقع ہوتا اور وہاں پر زیادہ دیر ٹھہر جاتے تو بال بڑھ کر کندھوں سے بھی کراس کر جاتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو پھر ان بالوں کو کاٹ کر کانوں کی لو تک کر دیتے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو معلوم ہو گیا کہ بال رکھنا سنت ہے، لیکن وہ بھی کانوں کی لو تک رکھیں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر کبھی کبھار بڑھ جائیں سفر کے موقع پر، وہ کندھوں تک پہنچ جائیں، تو پھر جب واپسی آپ سفر سے آئیں تو پھر ان بالوں کو کاٹ کر کانوں کی لو تک کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں اتنے بڑے بڑے عاشق پیدا ہو چکے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں اور لوگ ان کے قدموں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ سارے اعمال سنت کے خلاف ہیں اور ہیں وہ بڑے عاشق۔ جیسے ناظرین آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہے کہ اس آدمی کی زلفیں دوسرے آدمی نے اٹھا رکھی ہیں۔ بھائی یہ غسل کیسے کرتا ہوگا، طہارت کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ چنانچہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں
میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال منڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے زلفیں رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسی طرح سر کو گنجا کرنا، بال منڈوانا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ صرف زلفیں رکھنا سنت نہیں ہے، بلکہ زلفوں کو صاف ستھرا رکھنا، زلفوں کو تیل لگانا، زلفوں کو صابن کے ساتھ، شیمپو کے ساتھ اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، پھر ان میں تیل لگانا، پھر ان کی مانگ نکالنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر زلفیں رکھو اور پھر لٹیں، کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے، نہ کنگھی کی، نہ ان کو دھویا، نہ تیل لگایا، صرف زلفیں رکھ لیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ زلفیں رکھیں، پھر زلفوں کا خیال کریں، ان بالوں کو اچھی طرح دھوئیں، تیل لگائیں، ان کو کنگھی کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔